بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ شادی کے بعد میری ساری زندگی ہی ایک اس آدمی میں گزر گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری جھولی اولاد نرینہ سے بھر دے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ میں بے اولاد تھی، اللہ کا شکر ہے کہ میں بانجھ نہیں تھی اور نہ ہی میرا شوہر بانجھ تھا۔ ہم صاحب اولاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی 4 رحمتیں ہمارے گھر میں اتار دی تھیں۔ میری 4 بیٹیاں تھیں۔ میری شادی کو تقریباً 8 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ میرے شوہر نے میری ساس کی مرضی کے خلاف جا کر مجھ سے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ میرے سسرال والے ہمارے دور پرے کے رشتہ دار بھی تھے۔ ایک بار ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ہاں کسی شادی پر جانا ہوا تھا۔ وہاں پر ہی میرے شوہر نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا اور دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ اس شادی سے واپس لوٹتے ہی میرے شوہر نے اپنی امی کو اس بات کے بارے میں بتایا اور رشتہ لے کر جانے کی بات کی۔ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ سنتے ہی میری ساس ہکا بکا رہ گئی۔ ابھی کیونکہ میری ساس نے تو بالا ہی بالا اپنے بیٹے کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے سے طے کر رکھا تھا اور اندر ہی اندر بھتیجی کو بیاہ کر لانے کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ اب جب بیٹے کے منہ سے سنا کہ وہ تو شادی کے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے تو اندر ہی اندر کھول کر رہ گئی۔ پہلے تو میری ساس نے یہ رشتہ کرنے سے صاف الفاظ میں منع کر دیا، بلکہ بیٹے کو بتا بھی دیا کہ تمہارے ماموں کے گھر تمہارا رشتہ بہت سالوں سے زبانی کلامی تنقید کر رکھا ہے۔ اب اگر تم ہی شادی کی اتنی ہی جلدی ہو رہی ہے تو وہاں جا کر شادی کی تاریخ رکھ دیتے ہیں۔ ماں کا واضح انکار سن کر اور پھر یہ بات جان کر کے ماں نے بیٹے کی مرضی کے خلاف اور اسے بتائیں وہاں سے بتائے بغیر اس کا رشتہ اتنے سال پہلے سے طے کر رکھا ہے تو یہ بھی طیش میں آ گئے اور ماں کے سامنے صاف صاف انکار کر دیا۔ آیا وہ اپنی ماں سے شدید ناراض بھی ہو گئے تھے۔ یہ نہ تو ماں سے بات چیت کرتے تھے اور نہ ہی گھر پر کھانا کھاتے تھے۔ میرے بیٹے کا یہ بائیکاٹ اور اتنا شدید رد عمل اور احتجاج دیکھ کر میری سانس نرم پڑ گئی تھی اور بالآخر اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور بیٹے کی پسند سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ میری ساس صرف اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے راضی ہوئی تھی، وہ خود دل سے راضی نہیں تھی اور نہ ہی مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ اسی لیے جب شادی ہوئی تو میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی کھنچا سا تھا۔ میری ساس میرے ساتھ بہت لیے انداز میں رہتی تھی اور تو زیادہ گھلتی ملتی تھی اور نہ ہی زیادہ بات چیت کرتی تھی۔ شروع میں تو مجھے بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، کیونکہ میرے شوہر ہی مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے اور میرا اتنا خیال رکھتے تھے کہ میں ہر وقت ان کے پیار میں خمار ہی رہتی تھی اور مجھے دوسری کوئی بھی بات محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میرا ماتھا تو تب ٹھنکا تھا جب شادی کے 6 مہینے کے بعد امید سے ہوئی تھی۔ یہ خبر سن کر میں اور میرا شوہر بہت خوش ہوئے تھے۔ میرے تو خوشی کے مارے پیر زمین پر نہیں ٹھکتے رہے تھے، لیکن جب میری ساس نے سنا کہ گھر میں خوشی خبری آنے والی ہے تو وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے ایک یہی بات کرتی تھی کہ مجھے تو پوتا چاہیے آئے، اور کبھی کہتی تھی کہ ہمارے خاندان میں پہلی اولاد لڑکا ہی ہوتی ہے، کبھی کہتی کہ اگر وہ وارث کو پیدا نہیں کیا تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اپنی ساس کا یہ دھمکی امیز لہجہ دیکھ کر مجھے کبھی کبھی بہت حیران کرتا تھا، تو کبھی میں یہ سوچ کر اپنا خون خشک کرتی رہتی تھی کہ اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو نہ جانے میری ساس میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ کہیں میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی ہی نہ کروا دے، کیونکہ شادی کے اتنے عرصے میں مجھے آس پاس سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ میری ساس اپنے بیٹے کی پسند یعنی کہ مجھے نہیں بلکہ اپنی بھتیجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن بیٹے کی ضد کے آگے بے بس ہو کر اس نے اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کر دی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ ختم ہو گیا، جس کا مجھے ڈر لگتا تھا اور میری ساس کو بھی، اور اس دن کا شدت سے انتظار تھا۔ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی تھی، میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میرے شوہر تو بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے تھے تو میں بھی بہت خوش ہوئی تھی، لیکن جب میں ساس کو دیکھتی تھی کہ اس کا منہ بنا ہوا ہے اور وہ نوزائیدہ بچی کو اور مجھے دیکھ کر ماتھے پر مل چڑھائے پھر رہی ہے تو میری خوشی ماند پڑ جاتی، سر پر خوف غالب آ جاتا اور میں اپنی ساس کی طرف سے عجیب وہموں کا شکار ہو جاتی تھی۔ مجھے اسی طرح
خدشات کے سائے میں میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ جس طرح سے میرے شوہر کی محبت اور توجہ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ اس طرح میری ساس کے ماتھے کے بل بھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے یہ اندازہ نہیں کرتی تھی جب میری پہلی بیٹی ایک بار پھر امید سے ہو گئی، اور اس بار تو میں نے خوب دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے بیٹے سے نوازے، لیکن اس وقت میری مایوسی کی انتہا ہو گئی جب دوسری بار بھی میرے گھر میں بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی۔ اس کا یہ رویہ میرے ساتھ کیا خراب ہوتا، یوں کہ ساتھ بہت برا ہو گیا تھا۔ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کو ڈانٹ دیتی رہتی تھی کہ ان کے وہ بھی چھوٹی تھی جس سے بول بھی نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی میں جب بھی اسے دیکھتی تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آتی تھی، اور چھوٹی بیٹی کو چاہے بھوک لگی ہوتی یا پھر وہ گندی پڑی ہوتی، اس کو صاف نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اسے اٹھا کر دودھ پلاتے۔ وہ یہ سب دیکھ کر میری ساس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ ابھی وہ جو پہلے مجھے اپنی پوتیوں سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی تھی، ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی، انہیں گود میں اٹھانے اور ان سے لاڈ پیار کرنے لگی تھی۔ آخر کب تک نظر انداز کرتی؟ آخر اس کی پوتیاں تھیں اور اس کا اپنا خون تھی، اور خون کبھی نہ کبھی تو جوش مارتا ہی ہے۔ تیسری بار جب میں حمل سے ہوئی تو میں نے پھر ایک بیٹے سے امید لگا لی۔ اب تو سچی بات ہے کہ میں خود بھی چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو ایک وارث دے دوں، اور آخر وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، میرا اتنا خیال رکھتا تھا، تو پھر میرا بھی فرض بنتا تھا کہ اس کی محبت کا حق ادا کروں اور ایک وارث پیدا کروں۔ لیکن شاید یہ میری قسمت میں ہی نہیں تھا کہ اس لیے میں نے 2 سال عرصے کے بعد آگے پیچھے پھر سے 2 اور بیٹیاں پیدا کی تھی۔ میرا شوہر سے زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا اور اسے بھی محسوس ہوتا تھا اب تو اللہ مجھے ایک بیٹا دے دیتا، کیونکہ بیٹا ہماری ضرورت تھا۔ بس اسی احساس سے ملغوب ہو کر میں نے اور میری ساس نے مل کر بہت سی منتیں مرادیں مانگی۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت سے پیروں فقیروں کے آستانوں پر بھی گئی تھیں اور بہت سے حکیموں کے ٹوٹکے بھی استعمال کیے تھے، لیکن امید ہی نہیں تھی تو اگلی امید کہاں سے آئی؟ تو رو رو کر دعائیں کرتے گزر رہے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور مجھے پھر سے یہ خوشخبری ملی کہ میں پیٹ سے ہوں۔ یہ عمل ہوتے ہی میں نے وظیفوں اور ٹوٹکے کرنا شروع کر دیے۔ دوسری طرف میری ساس تو پہلے دن سے ہی یہی چاہتی تھی کہ میں اس کا وارث پیدا کروں، اور اب کے بار وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی اور اٹھ کے بیٹھتے دعائیں مانگتی تھی۔ پھر نہ جانے اچانک سے میری ساس کو کیا ہو گیا، جب میرے حمل کا 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو وہ مجھ سے اور میرے شوہر سے رات کو اس کے کمرے میں چل کر اس کے پاس آیا کرو، اور جب تک بچہ نہیں ہو جاتا میں یہ ضرور کروں گی، اور اسے یہ عمل بتایا کہ وہ عمل حاملہ عورت کو اپنے سامنے بٹھا کر کرتے ہیں۔ یہی عمل کی مدت پیدائش کے دن تک ہے، اور اس عمل کے کرنے سے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ کوئی یقین نہیں تھا اور اس کا پختہ ایمان تھا کہ یہ سب اللہ کی قدرت اور اسی کے فیصلے سے ہوتا ہے، لیکن 4 بیٹیوں کی لگاتار پیدائش کے بعد میرا بھی عقیدہ متزل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ساس کے ساتھ اس کے کمرے میں سونے لگی تھی۔ میری ساس مجھے دودھ کا 1 گلاس دیتی تھی اور دودھ پیتے ہی مجھے گہری نیند آ جاتی تھی، اور باوجود کوشش اور خواہش کے میں جا کر وہ عمل نہیں دیکھ سکتی تھی جو میری ساس باتھ میں جا کر کرتی تھی۔ میری ساس کو عمل کرتے ہوئے جب 2 مہینے ہو گئے تو یہ میرے حمل کا 3را مہینہ تھا، میری طبیعت بھی کرنے لگی تھی۔ بہت زیادہ اختیار اور پابندی سے دواؤں کے استعمال کے باوجود بھی میری صحت دن بدن گر رہی تھی اور میں کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کیا تھا یہ سب جب میری صحت دن بدن بہتر ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میرا شوہر میرے لیے بہترین خوراک لاتا تھا۔ میری ساس ہی سارا گھر سنبھالتی تھی اور اپنی بچیوں کو بھی سنبھالتی تھی۔ اس کے باوجود وہ بیچاری تو ایک پوتے کی خواہش پوری کرنے کے لیے رات بھر جاگ کر یہ عمل کرتی تھی، تو میں دعائیں مانگتی تھی کہ میری صحت ٹھیک ہے اور دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے۔ اس پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر ایسا کیا تھا کہ کبھی تو کہیں بھی نہیں تھی، پھر میری صحت کیوں نہیں بن رہی تھی؟ اگر آپ خدا نہ خواستہ وہ مجھے کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا، یا مس کیریج ہو جاتا، پھر دوبارہ مجھے ماں بننے کی ابھی کوئی امید نہیں تھی۔ آخر جب سارے ٹوٹکے کر لیے، ساری احتیاطیں اپنا لی، تب میرے شوہر نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اچھی گائنالوجسٹ سے تمہارا ذرا چیک اپ کرواتے ہیں، پھر جیسا وہ کہیں گی ہم علاج کریں گے۔ آگے سے سنتے ہیں
میری ساس اس سے گڑبڑا گئی اور کہنے لگی کہ جب میں گھر میں اپنا خیال رکھ رہی ہوں اور عامر صاحب کو بتایا ہوا ہے تو عمل بھی پابندی سے کر رہی ہوں تو پھر کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن میرے شوہر کہنے لگے کہ بے عمل صاحب تو عمل کل اسی لیے بتایا کہ یہ لڑکا ہی ہو، لیکن اب اگر صحت اسی طرح گرتی رہی اور حمل پورا ہونے سے پہلے ہی گر گیا تو لڑکا کیسے آئے گا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ایک بار ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیں تاکہ اگر کوئی بیماری وغیرہ ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس کا بروقت علاج کیا جا سکے۔ میرے شوہر کی یہ بات سن کر میری ساس خاموش ہو گئی۔ میرے شوہر مجھے شہر کی سب سے اچھے آرگینولوجسٹ کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر مجھے چیک کرتے ہوئے پریشان ہو گئی ابھی اور غصہ کرنے لگی۔ ابھی مجھے بہت ہی حیرانگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مجھے چیک کرتے ہی پریشان ہو گئی ابھی اور غصہ کرنے لگی۔ ابھی مجھے بہت حیرانگی ہوئی کوئی ڈاکٹر میرے اوپر غصہ کیوں کر رہی ہے، جبکہ میں نے ڈاکٹر کو اپنی ساری ڈائٹ آئی اور وہ ساری احتیاط بتائی تھی جو میں پچھلے 3 مہینے سے کر رہی تھی۔ لیکن جب میں نے ڈاکٹر کی بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ تو میں نے کبھی خواب میں بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگی اور میری حالت دیکھ کر ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئی۔ مجھے تسلی دی، میرے کندھے سہلائے اور مجھے کہنے لگی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم یہ چیز لینا چھوڑ دو تو تمہاری صحت بہتر ہو جائے گی اور تم ایک صحت مند بچہ پیدا کرو گی۔ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر جو بھی بات تھی ہمارے سامنے حقیقت کھل کر آ ہی گئی تھی، اور شاید اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت ہمارے سامنے اسی لیے کھول دی تھی کہ ہم اس سے بچے کی کوئی نہ کوئی تدبیر کر رہیں، اور اس لیے ہم سوچنے لگے کہ آخر ہمارے ذہن میں ایک خیال آیا اور ہم نے اس پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ گھر آ کر ہم نے اپنی ساس کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب میری ساس نے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے تب میرے شوہر نے فقط اتنی بات کہی کہ معمولی کمزوری ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میری ساس مطمئن ہو گئی اور اس نے دوبارہ ہم سے کوئی سوال نہیں کیا۔ رات ہوتے ہی میں اپنی ساس کے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح میری ساس میرے لیے دودھ کا بھرا ہوا گلاس لے کر آئی، جسے میں نے پکڑ لیا۔ اسے پیا نہیں بلکہ میں نے اپنی ساس سے نظر بچا کر اسے گرا دیا۔ خالی گلاس اپنی چارپائی کے پاس رکھ دیا۔ خالی گلاس دیکھ کر میری ساس کو یہ تسلی ہو گئی کہ میں نے دودھ پی لیا ہے، اور اس کے بعد میں ہمیشہ کی طرح چادر تان کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج چونکہ میں نے دودھ نہیں پیا تھا اس لیے مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی۔ میری ساس نے جائے نماز بچھائی اور بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگی۔ ابھی وہ منتر پڑھتی جاتی اور اس کے ساتھ گول گول اپنا سر بھی گھماتی تھی۔ تقریباً 10 منٹ تک ایسے ہی کوئی منتر پڑھنے کے بعد میری ساس جائے نماز سے اٹھ کر پھر اس نے میری چارپائی کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی، لیکن خاموشی سے چارپائی پر لیٹی رہی اور اپنی ساس پر یہی ظاہر کیا کہ میں گہری نیند میں سو رہی ہوں۔ 7 پھیرے مجھے میرے ارد گرد مکمل کرنے کے بعد میری ساس بھی بستر پر جا کر سو گئی۔ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور دودھ نہ پینے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر کی بات سچ تھی۔ ڈاکٹر نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں ایک دن بھی اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری ساس کو یہ معلوم ہو کہ مجھے اور میرے شوہر کو اصل بات کا علم ہے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ عورت اپنے میکے فون کر کے اپنی ماں سے کہہ کر وہ مجھے دے کر آ جائے گی۔ میں بہت اداس ہوں اور کچھ دن اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میری امی دوسرے ہی دن مجھے لینے کے لیے آ گئی تھی۔ ابھی میری ساس نے جب دیکھا کہ ایسا ہے تو میں جانے لگی ہوں تو وہ بہت ناراض ہوئی اور کہنے لگی کہ اس طرح تو عمل مکمل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ عمل جا کر پوچھ لیں، ایک دن نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ عمل کیونکہ صرف ملنے کے لیے ہی جانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ اپنی جگہ کچھ دن کے لیے بدلوں، اس سے صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ میں صرف اور صرف 2 دن کے لیے ہی میکے جاؤں گی، ابھی پھر واپس آ جاؤں گی۔ ہاں چلو کوئی بات نہیں، تم مل جاؤ اور غائبانہ عمل کر لو گی۔ دراصل میری ساس نے مجھے اسی لیے آنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھے اس پر کسی قسم کا شک ہو، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی
لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں حقیقت جان چکی ہوں اور اپنی امی کے ساتھ میکے آ گئی ہوں۔ گھر پہنچ کر امی کو بھی ساری بات سے آگاہ کر دیا، جسے سنتے ہی میری امی آگ بگولا ہو گئی تھی اور ان کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ فوراً اسے پہلے میری ساس کو قتل کر دیتی۔ اب جب کہ وہاں خطرہ تھا اور میری ساس اور اس کے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی تھی، اسی لیے میں بچے کی پیدائش سے پہلے کسی بھی صورت اپنے سسرال واپس جانا نہیں چاہتی تھی، اور میرا شوہر بھی یہی چاہتا تھا کہ میں باقی کے کچھ مہینے اپنے میکے میں ہی گزار دوں۔ اس لیے میری ساس نے بار بار بلانے اور زور دینے پر بھی میں واپس نہیں گئی، اور جب ساس نہ آنے کی وجہ سے پوچھتی تو باہر سفر کیا تو عمل کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اب میری ساس کھل کر تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اس کے لیے خاموش ہو جاتی۔ اسی طرح ٹال مٹول کرتے میرا 6 مہینے کا عرصہ خیریت کے ساتھ گرگ میں گزر گیا۔ بالآخر پیدائش کا وقت بھی نزدیک آ گیا۔ میں بہت ہی پر امید تھی کہ اس بار تو اللہ تعالیٰ صبر کا پھل دے گا اور بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میری دعائیں اور ساری احتیاطیں رنگ لے آئی تھیں اور میں نے اب 5ویں بار بیٹا پیدا کیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد میں بہت خوش ہوئی اور فوراً اسے پہلے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے کہنے پر جیسے ہی نرس نے میرے بیٹے کو گود میں ملا تو اسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ میری ساس کا وار کامیاب ہو گیا تھا۔ ہسپتال سے چھٹی لے کر میں سیدھا اپنے سسرال گئی اور بیٹا اٹھا کر ساس کی گود میں ڈال دیا۔ اسے دیکھتے ہی میری ساس بھی ابھی چیخیں نکل گئی تھیں اور وہ اپنا سینہ پھٹنے لگی تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سب میری ساس کا اپنا ہی کیا دھرا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بھگتنا پڑ رہا تھا۔ دراصل میری ساس نے اپنے بیٹے کی وجہ سے میرے ساتھ اپنا رویہ درست تو کر لیا تھا، لیکن دل میں میرے لیے نفرت نہیں نکالی تھی۔ اس کے بعد جب میں نے اوپر تلے 4 بیٹیاں پیدا کی تو میری ساس اور زیادہ بھی نفرت کرنے لگی تھی، کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی بھتیجی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کا ذمہ دار بھی میرے ساس مجھے ہی سمجھتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی مجھ سے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر جب 5ویں بار امید سے ہوئی تو میری ساس نے ایک منصوبہ بنایا۔ چونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹیاں دی تھی تو میری ساس کا خیال تھا کہ میں اب بھی بیٹی ہی پیدا کروں گی، اور میری ساس ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی اور مجھ سے بھی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اسی لیے میری ساس نے یہ گناؤنا کھیل کھیلنا شروع کر دیا، اور اس کھیل پر مجھے اور میرے شوہر کو کوئی شک بھی نہیں ہوا، اور اسی لیے میری ساس نے میرے اور میری بیٹیوں کے ساتھ اپنا رویہ بیزاری سے بدل کر بہت ہی محبت اور اپنائیت والا دکھانا شروع کر دیا، اور میرا گھر اور بچوں کا بھی بہت ہی زیادہ خیال رکھنے لگی۔ ہم دونوں میاں بیوی خوش تھے۔ اسی پیار اور محبت کے دکھاوے میں میری ساس میری پیٹ پیچھے وار کر رہی تھی۔ دراصل میری ساس نہ تو کوئی عمل کرتی تھی اور نہ ہی ایسے کسی عامل کو جانتی تھی۔ یہ سب میری ساس نے جھوٹ بولا، اور اسی جھوٹ کے پیچھے چھپ کر ہی وہ میری پیٹھ پیچھے میری ساس نے وار کیا تھا۔ دودھ ہر رات جو میری ساس مجھے لا کر دیتی تھی، اس کے اندر وہ تھوڑی تھوڑی زہر کی مقدار مکس کرتی رہی تھی، اور اتنی مقدار ہوتی تھی کہ مجھے دودھ میں اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ زہر روزانہ پیٹ میں جا رہا تھا اپنا اثر دکھا رہا تھا، اور میری صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اب بس کچھ ہی دن مزید گزرتے تو میں اپنی جان سے چلی جاتی، لیکن ابھی میری زندگی باقی تھی۔ اسی لیے میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اور جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے تو اسے میرے اندر زہر کے اثرات نظر آئے تھے، اور زہر میرے اندر کھانے پینے والی چیزوں کے ذریعے ہی منتقل ہوئی تھی۔ اسی لیے ڈاکٹر حیرت میں تھی۔ پھر اس نے مجھے حقیقت بتائی۔ ڈاکٹر کے منہ سے سچائی سننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ سب میری ساس میرے ساتھ کر رہی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا، لیکن یہ حقیقت میں ہو رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ جب اپنے شوہر کو حقیقت بتاؤں تو وہ اس پر یقین نہیں کرے گا، اسی لیے میں نے ڈاکٹر سے التجا کی کہ یہ ساری بات خود میرے شوہر کو بتائے۔ جب میرے شوہر نے ڈاکٹر کی زبانی یہ بات سنی تو اسے پہلے
بہت ہی صدمہ ہوا۔ اس کی ماں کا اصل چہرہ اتنا بھیانک تھا اور یہ اس کے لیے حیرت اور صدمے کے ساتھ ساتھ شرمندگی کی بھی بات تھی، لیکن ہم اس سے بچ ضرور سکتے تھے، اس لیے میں بہانہ کر کے اپنے میکے آ گئی اور حمل کا باقی عرصہ یہیں پر گزارنا۔ لیکن جو زہر قطرہ قطرہ کر کے میری ساس نے میرے اندر انڈیلا تھا، اس کا اثر میرے بچے پر ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ میرا بچہ جو اللہ نے 4 بیٹیوں کے بعد مجھے عطا کیا تھا، وہ میری ساس کی نفرت کے باعث پیدائشی اندھا تھا اور اس کی ناک اور کان بھی مکمل نہیں بنے تھے۔ میری ساس نے جب ایسا بچہ دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا شاید احساس ہوا اور وہ سینہ پیٹتے ہوئے خود پر افسوس کرنے لگی۔ مجھے تو جو تکلیف پہنچنی تھی سو پہنچی تھی، لیکن میری ساس کی نفرت کے انعام کا آخری دھکا ابھی باقی تھا کہ اس پیدائشی اب نارمل بچے نے میری ساس کی گود میں ہی آخری 2 ہچکیاں بھری تھی اور مر گیا۔ وہ زہر اتنا تیز اثر کرنے والا تھا کہ نومولود بچے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک فضول سی نفرت نے ہمیں عطا کے بعد بھی خالی ہاتھ ہی رکھا تھا۔ معلوم نہیں یہ صدمہ تھا یا مکافات عمل۔ میری ساس پاگل ہو گئی تھی اور دن بھر سڑکوں گلیوں میں ماری ماری پھرتی رہتی۔ سچ کہتے ہیں جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ میری ساس مارنا تو مجھے چاہتی تھی جان سے، لیکن اس کا اپنا خون ہی اس کے ہاتھوں جان سے گیا تھا۔ میں دوبارہ سے ماں نہیں بن سکتی تھی اور ہم نے بیٹیوں پر ہی عنایت کر لی کہ یہ بھی معمولی نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔